ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر سال کی طرح یہ سال بھی گڑیا سرزمین کے غیور مومن مومنات مسلمین و مسلمات کی جانب سے یہ عظیم الشان جشن غوث الورا وہ رحمت عالم کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ فقیر، یہ حقیر، یہ صغیر ہر سال کی طرح مثال بھی آپ کے قدموں میں بیٹھنے کا اسے اجازت ملا ہے۔ یہ تو میری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ مجھ جیسے گداگر، مجھ جیسے فقیر، مجھ جیسے کمتر در غوث الورا کے اس منگتے کو آپ نے خدمت کا یہ موقع دیا ہے کہ میں خراج تحسین پیش کروں۔ اور آج تو مجھے دوبالا طاقت ملی ہے، دو صورتوں میں قوت ملی ہے، ایک تو آپ کی محبتوں کا، آپ کی الفتوں کا، اور دوسرے آج ساری مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر اپنے حسین آرام گاہ کے رنگین شیشوں میں مصروفیات کو قید کر کے دیکھ رہے ہیں آپ جشن غوث الورا میں اور آپ کی خدمت میں ہمارے رحم فرما کرم فرما الحاج ہمارے ماموں عبدالقیوم خان اور رحم فرما کرم فرما محب غیر قوم ملت جناب محمد پرویز عرف پپن بابو اور ہمارے محسن قوم و ملت جناب محمد رفیق صاحب اور ان کے برادر صغیر محمد میراث صاحب، بڑا قیمتی وقت انہوں نے نکالا ہے، اور کیوں نہ نکالے۔ بغداد کے پیر خود کہتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہوں گا تب تک میرا نام کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ یہ بغداد کے پیر نے انہیں منتخب کیا ہے، ان کا انتخاب کیا ہے۔ آپ سب کے لبوں پر، آپ سب کے ہونٹوں پر جو بڑے پیر کا ذکر ہے، ان کی ثنا خوانی ہے، ان کی مدح سرائی ہے، یہ سب بڑے پیر کی عظمتوں کا اور ان کی فیضان کا کرم ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی ہر جائز تمناؤں کو، آپ کی ہر مرادوں کو حضور غوث اعظم کے توسل سے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ تو آج میں نعت ضرور پڑھوں گا، 2-4 شعر، چونکہ یہ مہاراشٹر نہیں ہے جہاں ہمارے سبحان اللہ بڑی بندشیں ہیں وہاں، لیکن یہاں تو بندشیں ہیں لیکن وہ کھانے کی بندشیں ہیں۔ مجھے آپ کے غم کا بھی لحاظ ہے، آپ کی خوراک کا بھی لحاظ ہے، بس زیادہ نہیں۔ مولانا ایوب صاحب، مولانا محمد سلیم صاحب چشتی نے بڑی اچھی تقریر کی، بس یہ بڑی معلوماتی تقریر کی ہے۔ عمل زیادہ ہو تقریریں کم ہو، آج اس قوم کو تقریر نہیں عمل کی ضرورت ہے۔ بہت سنا ہم نے، بہت وقت ضائع کیا، بہت باتیں، آج 50-55 سال سے یہ تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ حضرات، عمل کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، عمل کی، کردار کی ضرورت ہے۔ تو انہی 2-1 موضوع پر میں گفتگو کر کے بات ختم کر دوں گا۔ تو سب سے پہلے بڑا محبوب شعر علامہ ارشد القادری کا سن لیں۔ آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو ہاتھ اٹھائیں، جو بیچارے نہیں سننا چاہتے ہیں۔ چلیے سبحان اللہ، چلیے بڑا اچھا ہے نا۔ ہاں چلیے، ہوش کبھی کبھی رات کی اندھیرے میں ہوش کہیں اور چلا جاتا ہے، اسی مدہوشی رہ جاتی۔ لا پلا دے ساقیہ پیمانہ، پیمانے کے بعد ہوش کی باتیں کریں گے، ہوش میں آنے کے بعد، ہے نا، کریں گے ہوش کی باتیں ہوش میں آنے کے بعد۔ ابھی تو جام غوث الورا ہم نے پیا، کہو سبحان اللہ۔ تو تڑپ کے مچل کے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10:35 ہو رہے ہیں، 11 بجے میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ تڑپ کے کہیں یا رسول اللہ۔ بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ حضرات، موسم سرما ہے، موسم سرما ہے، غوث اعظم کو اور ان کے اجداد رسول کریم کو یاد کر رہے ہیں، ضرور تشریف لائیں گے۔ کہو یا رسول اللہ۔ بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ سدرۃ المنتہا عرش و باغ ارم، ہر جگہ پڑ چکا ہے نشان قدم۔ یا رسول اللہ۔ سدرۃ المنتہا عرش و باغ ارم، ہر جگہ پڑ چکا ہے نشان قدم۔ اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ جلوہ گر سامنے پیکرے نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو۔ جلوہ گر سامنے پیکرے نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو۔ کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ بہر زندہ آباد۔ مرحبا۔ بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ دل کا ٹوٹا ہوا آپ کی نہ لیے، شعلہ عشق کا تور سینہ لیے۔ یا رسول اللہ۔ دل کا ٹوٹا ہوا آپ کی نہ لیے، شعلہ عشق کا تور سینہ لیے۔ کتنے گھائل کھڑے ہیں سرے رہ گزر، کتنے گھائل کھڑے ہیں سرے رہ گزر، دونوں عالم
کے سرکار آ جائیے، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ حضرات، کسی نے غوث اعظم سے پوچھا کہ حضور آپ کی ولایت کہاں تک ہے؟ کیا جواب دیا ہے بڑے پیر نے؟ حضور کسی کی ولایت 1 صدی تک، کسی کی ولایت 2 صدی تک، کسی کی ولایت 3 صدی تک۔ بڑے پیر ذرا یہ تو بتانا آپ کی ولایت کہاں تک ہے؟ تو بڑے پیر نے اپنے قدم کی طرف اشارہ کیا، اپنے قدم کی طرف اشارہ کیا، کہا ابن جوزی تمہیں نہیں معلوم عبد القادر کی ولایت کا حال یہ ہے، جب تک میرے قدم کی مہر کسی ولی کی گردن پہ نہ لگے وہ ولی بن ہی نہیں سکتا۔ اب آپ سوچیں، جب تک میرے قدم کی مہر اس کی گردن پہ نہ پڑے وہ ولی بن ہی نہیں سکتا۔ حضرات، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے کہ جس کے بارے میں سرکار جامی کہتے ہیں کہ تمام انبیاء و مرسلین میرے رب کے پاک پروردگار کی صفات کے تجلی ہیں، رب کی صفات کے تمام انبیاء و مرسلین تجلی ہیں، لیکن میرے رسول مظہر ذات رسالت ہے۔ اسی طریقے سے تمام ولی مظہر صفات رسالت ہیں، غوث اعظم مظہر ذات صفات رسالت ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، میری جان جلوے زیبا دیکھا، اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ حضرات، غوث اعظم کی کرامت 1-2 نہیں ہے کہ اسے بیان کیا جائے نا، سر سے لے کے پاؤں تک غوث اعظم کرامت ہی کرامت ہے۔ چلنا کرامت، دیکھنا کرامت، بولنا کرامت، کھانا کرامت، لکھنا کرامت، پڑھنا کرامت، سونا کرامت، ٹہلنا کرامت، تجارت کرامت، 1-2 کرامت نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس پر نگاہ ڈالی ہے، چور تھا، رہزن تھا، ظالم تھا، منافق تھا، مشرک تھا، ناپاک تھا، جہنمی تھا، ادنا تھا، اعلیٰ تھا، عبد القادر کی نگاہ نے اس کو اٹھایا اور ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا۔ وہ عبد القادر ہے، اتنے بڑے ولی، لیکن ذرا آپ کی سیرت دیکھو اور ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ آج ہم تو صرف غوث پاک کی کرامت سن کے مدہوش ہو جا رہے ہیں، لیکن غوث اعظم کی سیرت نہیں سمجھ پا رہے، غوث اعظم کی سیرت پر عمل نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی کا وہ حال ہے، بڑے پیر کا وہ حال ہے، جو بھی آپ کی بارگاہ میں پہنچا ہے نہ ہندو دیکھا، نہ مسلمان دیکھا، نہ مذہب دیکھا، نہ قبیلہ دیکھا، نہ دھرم دیکھا، نہ قومیت دیکھی، نہ ذات دیکھا، نہ پات دیکھا، نہ قبیلہ دیکھا، جو بھی آیا ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں غوث اعظم نے اس کو نواز دیا۔ یہی تو اسلام ہے، یہی تو مذہب ہے۔ اسلام نفرتوں کا نام نہیں ہے، اسلام دہشت کا نام نہیں ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا یہ اسلام، پیاسے کو پانی پلانا یہ اسلام، ننگے کو کپڑا پہنانا یہ اسلام، پڑوسی کی مدد کرنا یہ اسلام، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا یہ اسلام۔ اور یہی خنجر، یہی تلوار لے کر غریب نواز آئے، غوث اعظم آئے، مدار پاک
آئے، وارث پاک آئے، سید سالار آئے، مخدوم اشرف آئے، مخدوم ماہیم آئے، تلوار لے کر نہیں آئے، خنجر عشق لے کر آئے، خنجر محبت لے کر آئے. گالی دیا، اس کے جواب میں دعا دیا، پتھر کھائے، دعا دیا. یہی وجہ ہے اسلام ان کی روح میں اتر گیا. آنے والا ظالم بن کر آیا تھا، جا رہا ہے کہہ رہا ہے اے غوث اعظم آپ کی سیرت کا یہ حال ہے تو رسول اللہ کی سیرت کا حال کیا ہوگا؟ حضرات آؤ، غوث اعظم کی شان آئے ہیں، بڑے پیر ہیں. اللہ نے وہ مزہ، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، جس کو چاہا جو دے دیا، اور جس سے چاہا وہ لے لیا. بہت بڑے ولی ہیں، بندہ نواز گیسو دراز، بہت بڑے ولی ہیں. غوث اعظم جس سے لے لیں کسی کی ہمت نہیں جو جا کے دلا دے. وہ بڑے پیر کا جلسہ آپ منا رہے ہیں. عاشقوں اس در کو چھوڑنا نہیں. غوث اعظم ہیں، بیٹھے ہیں، بغداد میں ہیں، بندہ نواز گلبرگہ میں ہے. غوث اعظم کا ذکر چل گیا. کسی نے کہا کہ تمہاری محفل تو سجی ہے بندہ نواز، لیکن غوث اعظم کا بھی مقام بہت بڑا ہے. جیسے یہ تعریف ہوئی غوث اعظم کی تو ان کے دل میں ایک لہر پیدا ہوئی. میری محفل میں غوث اعظم، میں بھی تو کچھ ہوں. یہی انا تو انسان کو کھا جاتی ہے، یہی غرور تو انسان کو کھا جاتا ہے. اسلام کی پربھاشا کیا ہے؟ سب سے چھوٹا، سب سے ادنا، سب سے حقیر اپنے آپ کو سمجھو. رہتا ہے وہی باقی، تجھ پر جو مٹے ساقی. مٹتی ہے تو بنتی ہے خاک درے جانانا. مٹ جاؤ اپنے آپ کو. یہاں اگر بادشاہ ہو تو مزدور بن جاؤ، آقا ہو تو غلام بن جاؤ، عالم ہو تو غیر عالم بن جاؤ، عقل ہے تو بے عقل ہو جاؤ. مقام عشق ہے قانون کی ذات سے بہت بالا. یہاں ہر آنے والا عقل سے بے